قرآن یاد ہونا چاہیے کہ وہ جماعت کروانے کی اہمیت رکھتا ہو، اہلیت رکھتا ہو۔ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ یہ نماز پڑھانا صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر مسلمان جو اسلام کا اقرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ نماز کروانے کا حق رکھتا ہے، جماعت کروانے کا حق رکھتا ہے۔ اور اتنا تو قرآن یاد ہونا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، امام صاحب نہیں آئے، کسی ایک کو کہہ دیا جائے آج فجر کی جماعت کروا دو، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو ہمارے پاس اتنا قرآن یاد ہے ہمیں؟ فضیلتیں تو بہت ہم سنتے ہیں، قرآن کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، لیکن جب حقوق کی باری آتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ تو قرآن کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے پورے قرآن کے حافظ نہیں تھے، لیکن کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جسے کچھ نہ کچھ قرآن یاد نہیں تھا۔ تو قرآن کے حقوق میں سے تیسرا حق یہ تھا کہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کیا جائے۔ اور اسی طرح چوتھا حق قرآن کا یہ ہے حق التدبر، کہ قرآن کے اندر غور و خوض کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، قرآن کی آیت کو پڑھا بھی جائے، یاد بھی کیا جائے، اور پھر اس کی آیات پر، اس کے احکامات پر غور و فکر بھی کیا جائے۔ یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ قرآن جو تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو، غور و خوض کرو، اس کے احکامات کے اندر غور کرو، فکر کرو، اور دیکھو کہ یہ احکامات اللہ کے ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلاف پاتے، تو اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات کے رب کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کا تدبر، اس کی کچھ علامتیں ہیں کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو یا سنا جا رہا ہو تو اس کے معانی کا علم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کے معانی کیا ہیں۔ اور اسی طرح جب قرآن پڑھا جا رہا ہو یا سنا جا رہا ہو تو اس وقت دل جو ہے یہ قرآن کی طرف ہو، کسی اور طرف نہ ہو۔ ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتا ہوں جو قرآن کو پڑھتے تھے، یاد بھی کرتے تھے اور تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر ہیں، ایک صحابی کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ نے پہرا دینا ہے، اور وہ پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے، دو صحابی تھے، باری لگا لی۔ اب وہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے لگا، قرآن پڑھنے لگا، قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن یاد بھی کیا ہوا ہے، تو کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے نماز کے اندر، اور دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے، قرآن کے ساتھ لگاؤ اتنا ہے، قرآن کے دل کے اندر جگہ اتنی ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے اور دشمن کا تیر آتا ہے، جسم کو لگتا ہے، جسم زخمی کرتا ہے، خون نکلتا ہے، وہ تیر کو نکال کے پھینک دیتا ہے، نماز جاری کرتا ہے اور تلاوت کرتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور دشمن کے تیروں کی پرواہ نہیں کی۔ یہ تھا ان کا تدبر قرآن کہ قرآن کو جب پڑھتے تھے تو اس انداز سے پڑھتے تھے کہ پھر دل کسی اور طرف نہیں ہوتا تھا۔ یہ قرآن کا چوتھا حق تھا۔ اور قرآن کا پانچواں حق کیا ہے؟ حق العملی، کہ قرآن جو پڑھا
یاد کیا، تدبر کیا، جو احکامات سمجھ آئے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ قرآن جو پڑھا ہے، یاد کیا ہے، اور قرآن پر غور و فکر کرنے کے بعد جو احکامات سمجھ آئے ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، اعمال کو اپنے برباد نہیں کر لینا۔ اور اسی طرح قرآن کا چھٹا حق کون سا ہے کہ قرآن کو اپنے جھگڑوں کے اندر، اپنے جھگڑے، ان کے فیصلے قرآن سے کروانے ہیں۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، اور پھر غور و فکر بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اب جب اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروانے کی باری آتی ہے تو جاہلیت کے نظاموں کی طرف چلا جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، اور قرآن کے آنے کے بعد بھی تم جاہلیت کے فیصلوں کو تلاش کرتے ہو، اپنے فیصلے جاہلیت کے طریقوں پر کرتے ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور قرآن سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ جو اس وقت کے یہود و نصارہ تھے، جاہلیت کے فیصلے کیسے ہوتے تھے؟ طاقتور اس کو سزائیں نہیں ملا کرتی تھی، کمزور بیچارہ پکڑا جاتا تھا، اس کے لیے نہ کوئی سفارشی ملا کرتا تھا، کمزور کے خلاف فیصلے ہو جایا کرتے تھے، طاقتور بری ہو جایا کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کے فیصلے تھے۔ اور اسی طرح ہوا نا ایک دفعہ کہ کسی بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کر لی، اب کہا کہ اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، قبیلے کی عزت نہیں رہے گی، بڑا معتبر قبیلہ ہے، بڑا قبیلہ ہے۔ کہا کس کو سفارشی بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے؟ کہا اسامہ بن زید کو بھیجو، بڑے لاڈلے صحابی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کیا کرتے تھے اسامہ بن زید سے۔ جب کوئی سفارش کروانی ہوتی نا تو اس لاڈلے کے پاس آیا کرتے تھے۔ کہا اسامہ کے پاس جاتے ہیں، اسے جا کر کہتے ہیں سفارش کرو۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کہا، فرمایا اسامہ کیسے آئے ہو؟ کہا یہ معاملہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، آپ کا رنگ چینج ہو گیا، رنگ بدل گیا، سرخ ہو گیا۔ کہا اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے اندر میرے پاس سفارش لے کے آئے ہو؟ لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ افحکم الجاہلیت یبغون، قرآن کے آ جانے کے بعد بھی جاہلیت کی طرف چلتے ہو، اس کے فیصلے کی طرف جاتے ہو، اور تم اس قبیلے کی بات کرتے ہو، نبی کی بیٹی بھی چوری کرتی تو نبی اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے قرآن سے کروائے جائیں۔ پڑھنے والے بہت ہیں، یاد کرنے والے بہت ہیں، سیکھنے سکھانے والے بہت ہیں، قرآن کو اپنے جھگڑوں میں فیصلے منوانے والے بنانے والے کون کتنے ہیں؟ اور اسی طرح قرآن کا ساتواں حق یہ تھا کہ قرآن کی تعظیم کی جائے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل کے اندر قرآن کی تعظیم نہیں ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل کے اندر قرآن کی تعظیم نہیں ہے۔ اور قرآن کی تعظیم کی کچھ صورتیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے اور پھر اس کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، شور نہیں کرنا۔ یہ قرآن کی تعظیم میں سے ایک تعظیم یہ ہے کہ قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ اور اسی طرح جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کی تعظیم یہ ہے کہ قرآن کی آیات سن کر دل ڈر جائے، دہل جائے۔ جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
یہ کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا محمد فوت ہو گیا سر قلم کر دوں گا، جب قرآن کی آیت پڑھی دل دہل گیا، فوراً اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ قرآن سنتے ہیں، جب جو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول کی طرف نازل ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تعظیم میں سے ایک تعظیم ہے کہ جب قرآن کی آیات تلاوت ہوں تو دل نرم ہو جائے، دل دہل جائے، یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی تعظیم میں سے ایک تعظیم یہ بھی ہے کہ قرآن کی توہین کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن کی توہین نہ ہونے دینا یہ قرآن کی تعظیم میں سے ایک تعظیم ہے، کیونکہ مسلمان وہ تو قرآن کی توہین کر ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں ہے، جو قرآن کی توہین کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی توہین سے قرآن کو بچانا یہ بھی قرآن کا حق ہے اور قرآن کی تعظیم میں سے ایک تعظیم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، قرآن کو غیر مسلموں کے علاقے میں لے کر مت جانا، دشمنوں کے علاقے میں مت لے کے جانا، وہ قرآن کی تعظیم کو نہیں سمجھتے، بے حرمتی کریں گے۔ تو قرآن کی تعظیم کرنا اور اس کی اگر کوئی اس کی تعظیم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس سے قرآن کو بچانا یہ بھی قرآن کی تعظیم میں سے ایک تعظیم ہے۔ اور اسی طرح قرآن کا 8واں حق یہ تھا کہ قرآن کو اگر خود یاد کیا ہے، پڑھا ہے، سیکھا ہے، آگے بھی سکھایا جائے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کا 9واں حق یہ تھا کہ قرآن سے شفا بھی حاصل کی جائے۔ قرآن سے شفا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن شفا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ دلوں کی شفا بھی ہے، یہ لوگوں کے دلوں کی شفا کا باعث بھی ہے، اور اسی طرح قرآن بذات ہی شفا بھی ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کہ یہاں پر ایک اشکال ہے جس کو دور کرنا میں ضروری سمجھتا تھا، وقت کی قلت کے پیش نظر مختصر طور پر بیان کروں گا۔ بعض لوگ قرآن کو شفا سمجھ کے قرآن کو کاغذوں کے اوپر لکھ کر لٹکا لیتے ہیں، جی قرآن شفا ہے۔ یہ شفا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ شہد کے اندر شفا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کرے کہ اس کو شیشی میں ڈال کے بڑے اچھے سے غلاف میں بند کر کے اپنے گلے میں لٹکا لے، کہیں شفا مل جائے گی؟ وہ شفا کیسے ہوگی؟ قرآن اس شہد کو پینا پڑے گا نا، اور جب پیو گے تو شفا ملے گی نا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے میڈیکل سٹور میں، کہا سر میں درد ہو رہی ہے، پیناڈول دے دیجئے، ڈسپرین دے دیجئے۔ ڈاکٹر نے دے دی، آیا گھر میں بڑے اچھے سے کپڑے میں اس کو لپیٹا، لپاٹ کے سر پہ باندھ دیا، سر میں درد ختم ہو جائے گی، بخار اتر جائے گا۔ یہ پیناڈول کھانی پڑے گی، ڈسپرین کھانی پڑے گی، پھر شفا ملے گی۔ وہ قرآن لٹکانے سے نہیں، قرآن پڑھنے سے شفا بنے گی۔ قرآن پڑھو گے، اپنی زندگیوں کے اندر لاؤ گے، دل کو سکون ملے گا، اللہ شفا نصیب فرمائے گا۔ قرآن پڑھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے شفا ملتی ہے۔ یہ قرآن کا حق تھا۔ اور اسی طرح قرآن کو پڑھ کر دم کرو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کرو۔ اور یہ قرآن شفا ہے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ دم کرو۔ آخری تینوں سورتیں پڑھ کے اپنے بچوں پر دم کرو۔ کہتے ہیں جی بچے کے اوپر نظر لگ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، سایہ ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرو۔ قرآن کی آخری 3 سورتیں پڑھ کے دم کرو، سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کے دم کرو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ تو یہ قرآن کا حق تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار قرآن کے حقوق ہیں، ان میں سے چند حقوق کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ جو آج سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ کما حق کو ہو، جس طرح حق ہے اس طرح اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔